بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، آپ حضرات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، اس میں آپ آج 40ویں مجلس میں ہیں، اور انشاءاللہ آج مکہ فتح کے بعد غزوہ حنین کا جو اہم واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ ہوگا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 45 کلومیٹر کے بعد تنگ گھاٹیوں سے گزر کر آتی ہے۔ اس علاقے میں حوازن اور ثقیف نام کی دو بڑی قومیں رہتی تھیں، جن کی آگے کئی شاخیں بھی تھیں۔ مکہ کے فتح ہونے پر سارے عرب میں اسلام کی ہوا چل پڑی تھی۔ کئی قبیلے اور خاندان اسلام کے سائے میں آ رہے تھے، لیکن حوازن اور ثقیف کو اپنی طاقت پر بڑا فخر اور ناز تھا۔ یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے عرب کے سارے قبیلوں کو جمع کر رہے تھے کہ آؤ اس نئی طاقت یعنی اسلامی طاقت پر ایک ساتھ مل کر حملہ کریں، کہیں یہ کوئی بڑی طاقت نہ بن جائے۔ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی خبر جب ان قبائل تک پہنچی، انہوں نے کہا مکہ کے شہری لوگ تھے، نازک مزاج تھے، وہ جنگ نہیں کر سکے، اب ہمیں خود ہی آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا اور ان کو مسلمانوں کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اس کے لیے پنچایتیں بٹھائیں، مشورے ہوئے، اور 30 سال کے بہادر نوجوان مالک بن عوف کو تمام لوگوں نے اتفاق سے جنگ کا کمانڈر منتخب کیا۔ درید بن سما نام کا ایک 120 سالہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا، لیکن اپنے وقت کا وہ بہت بڑا بہادر، جنگ کا تجربہ کار اور مشہور شاعر بھی تھا۔ مشورے کے لیے اس کو بھی ساتھ لیا گیا۔ مالک بن عوف نے مشہور تاریخی روایت کے مطابق 20,000 فوج تیار کی۔ کچھ حضرات نے اس کی تعداد کم لکھی ہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے 4,000 بھی لکھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 4,000 ہر دل اول جو دستہ ہوگا وہ ہوگا، اور کل ملا کر کے 20,000 بنتی ہوگی۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تیاری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تحقیق کے لیے اس علاقے کے ماہر حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو حنین کی طرف بھیجا۔ وہ 2 دن مکمل بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کی فوج کے بیچ میں رہ کر واپس آئے اور سارے حالات بیان فرمائے۔ ابن ہشام جلد 4 صفحہ 72۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے فیصلہ فرمایا کہ ہمیں حنین پہنچ کر ہی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے انتظار میں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے لیے مکہ کے بڑے مالدار صفوان بن امیہ، جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان سے 100 درہیں استعمال کے لیے عاریت پر لیں، اور ایک دوسرے سیٹھ عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم بھی ادھار لیے جنگ کے خرچے کے لیے۔ 6 شوال 8 ہجری میں مکہ مکرمہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے آنے والے 10,000 مخلص صحابہ کرام تو تھے ہی، ان کے علاوہ 2,000 مزید لوگ مکہ مکرمہ سے ساتھ نکلے، جن میں نئے مسلمان ہونے والے بھی تھے اور وہ غیر ایمان والے بھی، جن کو مکہ مکرمہ میں معافی دے دی گئی تھی۔ یاد رہے بعض حضرات نے نئے شامل ہونے والوں کی تعداد 4,000 بھی لکھی ہے، اس طرح یہ 14,000 کی تعداد بنتی ہے۔ ادھر مالک بن عوف بھی حوازن اور ثقیف کے 20,000 لشکر کو ساتھ لے کر اوتاس کے میدان تک پہنچ گیا
اور اس نے حکم دیا تھا کہ ہر شخص اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں اور اونٹ گائے بھیڑ بکریوں وغیرہ سب کو، یہاں تک کہ گھر کے سامان کو بھی ساتھ لائے گا، تاکہ کسی کے دل میں گھر کا کوئی خیال نہ رہے اور گھر والوں اور مال کی حفاظت کے لیے جان لگا کر جنگ کرے۔ حالانکہ اس کو درید بن سمہ نے بہت سمجھایا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں مانی کہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، تبھی تو بے وقوفی اور سٹیائی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ بڑا بول اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں پسند نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کو لے کر تیسرے دن یعنی 10 شوال المکرم 8 ہجری کو حنین کے اس میدان کے قریب پہنچ گئے جہاں حوازن اور ثقیف کا لشکر جنگ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن آج اسلامی لشکر میں سے کسی سے وہ چوک اور وہ غلطی ہو گئی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد اور قرآن کریم کے سائے میں قرآن پاک کی چھاؤں میں منازل طے کرنے کے بعد کسی سے ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ بھی بہت سخت ہو گئی۔ بات یہ ہوئی کہ اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں تھی۔ حنین کے راستے میں یہ تعداد دیکھ کر کسی کے لبوں پر یہ بات آ گئی کہ آج ہم اپنی جماعت کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہاریں گے۔ اپنی جگہ یہ سوچ ٹھیک تھی کہ آج ہماری تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن ایمان والے کی نظر تو صرف اپنے مالک کی مدد پر ہونی چاہیے۔ یہ کمی زیادتی کا تو خیال بھی اس کو زیب نہیں دیتا۔ یہ بات کس نے کہی؟ الگ الگ روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والوں نے کہی، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ جوانوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی، لیکن بہرحال پکڑ سب کی ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس میدان کے قریب پہنچے تو وہاں ایک گھاٹی یعنی درے سے گزر کر میدان میں جانا تھا، اور بعض حضرات نے اس کا نقشہ ایسا پیش کیا ہے کہ اوپر سے گویا نیچے اترنا تھا، اور بعض نے نقشہ پیش کیا کہ نیچے سے اوپر چڑھنا تھا۔ اسلامی لشکر جیسے ہی وہاں سے گزرنے لگا، حوازن اور ثقیف نے ان پر تیروں اور نیزوں کی اور پتھروں کی ایسی بارش برسائی کہ ذرا سی دیر میں سب کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھگدڑ مچ گئی، بلکہ میدان چھوڑنے کا ماحول بن گیا۔ پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایسے بھاگے کہ پورا میدان خالی ہو گیا۔ اس پر حوازن اور ثقیف خوب پھولے کہ ہم نے اپنی بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو آج اچھا سبق سکھایا ہے۔ اور مکہ سے آنے والے کچھ مشرک جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو عجیب بات کہہ ڈالی۔ انہوں نے کہا آج جادو ٹوٹ گیا۔ اور تو اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے بھی بھاگتے ہوئے لشکر کو دیکھ کر عجیب تبصرہ کر مارا۔ انہوں نے کہا اب تو سمندر سے ادھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے اس پر تبصرہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی تھی، کیونکہ اس کو تکبر اور بڑا بول ہر حال میں پسند نہیں ہے، کبھی بھی اس کو بڑا بول پسند نہیں۔ اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک سبق سکھانا تھا کہ اس طرح کے بڑے بول بولنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ افسوس کبھی آج بھی ہمارا اس طرف دھیان چلا جائے کہ مسئلہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25۔
حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی ایک الگ ہی شان. یہ 12,000 کا لشکر میدان سے پیچھے ہٹا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، ثابت قدمی اور استقامت والی شان کا عجیب نظارہ کرایا، جو استقامت آج تک کسی بہادر میں نہ آسمان نے دیکھی تھی اور نہ زمین نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میدان میں ثابت قدم تھے جیسے پیر زمین میں گڑ گئے ہوں. صرف 10-12 صحابہ کرام اس وقت ساتھ تھے. سفید رنگ کے خچر پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، انہوں نے لگام پگڑی ہوئی تھی، اور چچا زاد بھائی جو ہجرت کے راستے میں ہی مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رکاب تھامی ہوئی تھی. میدان کا نقشہ دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر سے چھلانگ لگا دی اور تلوار گھما کر فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ سچا نبی ہوں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی عبد المطلب کے خاندان کا ہوں. مطلب یہ تھا کہ اے حوازن اور ثقیف والو، آ جاؤ، میں اکیلا ہی تمہارے 20,000 کے لشکر کے لیے کافی ہوں. بخاری حدیث نمبر 4316. یہ نعرہ سن کر 20,000 کا لشکر حیران و ششدر کھڑا رہ گیا، کسی کو آگے آنے کی ہمت نہیں ہوئی. پھر دائیں طرف دیکھ کر فرمایا، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، جواب آیا حاضر ہیں. پھر بائیں جانب رخ کر کے یہی فرمایا، یا معشر الانصار، تو وہی جواب آیا حاضر ہیں. پھر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ آواز دیجئے، کیونکہ وہ بلند آواز والے تھے. انہوں نے آواز لگائی، او انصار کی جماعت، او بیت رضوان والو. یہ آواز کیا تھی؟ بجلی کی ایک گرج تھی، جس کے کان میں پڑی وہ اس طرح واپس پلٹ کر دوڑا جیسے بچڑے بچڑیوں کی آواز پر گائیں دوڑ پڑتی ہیں. بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے اونٹ مشکل جگہ میں پھنسنے کی وجہ سے پیچھے مڑ نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی زرہ اتار کر اونٹ کے گلے میں لٹکا دی اور اونٹ سے چھلانگ مار کر پیدل ہی دوڑ پڑے. ادھر استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، عرش ہل گیا، عرش سے فرشتے اتر آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لے کر شاہت الوجوہ، منہ کالے ہو جائیں، پڑتے ہوئے دشمنوں کے لشکر کی طرف پھینکی. اللہ کی قدرت سے وہ ایک ایک کی آنکھ میں پہنچ گئی. پھر کیا تھا، ایک پل میں جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. مالک بن عوف ایک لشکر کو لے کر طائف کی طرف بھاگا. درید بن سما کے ساتھ کچھ لوگ اوتاس کی طرف بھاگے، اور باقی 6,000 افراد جن میں کچھ عورتیں، کچھ بوڑھے اور کچھ بچے، سب کے سب قید کر لیے گئے. قرآن کریم نے اس دوسری صورتحال کی اس طرح منظر کشی کی ہے، سبحان اللہ. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا تھا اللہ نے ان کو سزا دی، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 26. حنین سے غنیمت بہت زیادہ ملی تھی جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. 6,000 لوگ بھی گرفتار ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ نرم دل دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تڑپ یہ تھی کہ حنین کے لوگ آ جائیں، معافی تلافی ہو جائے اور یہ سب کچھ ان کو واپس دے دیا جائے. اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی. اس وجہ سے غنیمت بانٹی نہیں گئی تھی، بلکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ سب کچھ
مکہ کے راستے جعرانہ میں جمع کر دیا جائے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن عوف کا پیچھا کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے، جہاں مالک بن عوف فوج جمع کر رہا تھا۔ طائف کا محاصرہ، مالک بن عوف اپنی بچی ہوئی فوج کو لے کر طائف کی طرف بھاگا تھا۔ یہاں بھی اسی کی قوم کے لوگ حوازن اور ثقیف رہتے تھے، ان کے پاس بڑے بڑے قلعے بھی تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طائف کے چاروں طرف فصیل شہر یعنی اونچی دیوار چڑھائی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے پاس اناج، پانی اور ضرورت کی تمام چیزیں بھی اچھی خاصی مقدار میں تھیں، اس وجہ سے قلعہ کو بند کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف حنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ صحابہ کرام دے کر اوتاس اور اس کے آس پاس والے علاقوں میں بھیجا، جہاں درید بن سما کچھ فوج کو لے کر چھپا ہوا تھا۔ وہاں بھی ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، مگر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ چوتھے دن یہ حضرات بھی وہاں سے فتح کی خوشخبری اور کچھ جنگی سامان جو دشمنوں سے چھینا گیا تھا لے کر واپس تشریف لے آئے۔ اس سامان میں منجنیق اور دبابہ بھی تھا۔ یہ اس زمانے کی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ توپ تھی، جس سے بڑے بڑے پتھر قلعے پر مارے جاتے تھے۔ طائف کی جنگ میں اس کو بھی استعمال کیا گیا، لیکن طائف کے لوگوں نے بھی بڑی بہادری، ہمت اور حکمت سے مقابلہ کیا۔ تیر اور آگ کے انگاروں سے، نیز لوہے کی گرم کی ہوئی سلاخوں سے ایسا مقابلہ کیا کہ قلعے کے نزدیک بھی کسی کو پہنچنے نہیں دیا۔ کئی صحابہ کرام زخمی بھی ہو گئے۔ 20 دن تک ان کا محاصرہ رہا، لیکن شہر فتح نہیں ہو سکا۔ اس پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اور مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس وقت محاصرہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو اتنا ڈرایا جائے کہ یہ دوبارہ اسلامی مملکت پر حملہ کرنے کا منصوبہ نہ بنا سکیں۔ وہ مقصد ہاتھ آ چکا تھا۔ اس موقع پر کچھ حضرات نے درخواست کی کہ ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے، کیونکہ انہوں نے ہی طائف کے سفر میں پتھر مار مار کر جسم مبارک کو لہو لہان کیا تھا۔ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں فرمائیں، بلکہ ان کو یہ عجیب دعا دی، اللہم اہد ثقیفہ وأتی بہم، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو میرے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ایسا لگتا ہے جیسے سیدھی عرش سے ٹکرائی۔ کچھ دنوں بعد ہی سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور مالک بن عوف اپنی ایک بڑی جماعت لے کر خود مدینہ منورہ حاضر ہو گئے اور ایمان قبول کر لیا۔ حنین کی غنیمت کا مسئلہ اور 6000 قیدیوں کی رہائی۔ طائف سے فارغ ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ پہنچے، جہاں غنیمت جمع کی ہوئی تھی اور قیدی انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پیچھے پیچھے کر رہے تھے تاکہ حوازن اور ثقیف والے آ جائیں اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے ان کی چیزیں اور ان کے قیدی ان کے سپرد کر دیے جائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ آخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے قانون کے مطابق 5 حصے کر کے 4 حصے جنگ کرنے والوں میں تقسیم فرما دیے اور 1 حصہ بیت المال کے لیے رکھ دیا۔ قیدیوں میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ بھی تھی۔ جس وقت ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، انہوں نے فرمایا، او لوگو، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں، کیونکہ دائی حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بھی اسی قبیلے کی ایک شاخ تھا۔ لوگ ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بطور ثبوت دانتوں سے کاٹنے کا ایک نشان دکھایا کہ بچپن میں جس وقت میں آپ کو کھلا رہی تھی اس وقت آپ نے مجھے یہ کاٹا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشان پہچان لیا، پھر ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور اس پر ان کو بٹھایا۔ پھر بچپن کی باتیں یاد کرنے لگے تو محبت
میں آنسوؤں سے آنسوؤں کی بارش برسنے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ میرے پاس رہنا چاہیں گی یا اپنی قوم، برادری اور رشتہ داروں میں جانا چاہیں گی؟ انہوں نے قوم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سارے ہدیے تحائف دے کر رخصت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خوش اخلاقی کے صدقے میں ایمان نصیب فرما دیا، رضی اللہ عنہا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، جس پر وہ تشریف فرما ہوئیں۔ عرض کیا گیا، یہ کون خوش نصیب ہیں جن کے لیے چادر مبارک بچھائی گئی ہے؟ جواب ملا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ یعنی دودھ پلانے والی والدہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ پھر ان کو ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ اور یہ روایت ابو داود جلد 2 صفحہ 339 اور ترمذی شریف صفحہ 353 پر ہے۔ میں نے یہ بات کھل کر اس لیے کہی کہ بعض حضرات اس روایت کو کمزور کہتے ہیں، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مضبوط مانتے ہیں۔ کچھ دیر بعد قیدیوں کی رہائی کے لیے بڑے معزز قسم کے 9 آدمیوں کا وفد آ گیا۔ ان کے سردار نے بڑے درد بھرے انداز میں ایک تقریر کی کہ ہماری بے وقوفی کی وجہ سے ہم لٹ گئے، مال مویشی بھی چلے گئے، بیوی بچے بھی گرفتار ہو گئے۔ پھر عرض کیا کہ آپ نے بچپن میں ہماری قوم میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اس وجہ سے آپ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ پھر بڑے درد سے کہا، یہ جو عورتیں آپ نے چھپروں اور جھونپڑوں میں رکھی ہوئی ہیں، گرفتار ہیں، ان میں سے کوئی آپ کی رضاعی پھوپھی ہے تو کوئی رضاعی خالہ ہے۔ یا رسول اللہ، عرب کے بادشاہوں میں سے اگر کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان میں دودھ پیا ہوتا تو ہمیں اس سے بہت امیدیں ہوتی، لیکن آپ سے تو ہمیں کچھ زیادہ ہی امیدیں ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تو تمہارا بہت انتظار کیا تھا، بہت دن تک غنیمت روک کر رکھی تھی، لیکن تم تو آئے ہی نہیں۔ اب تو سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی جو قیدی میرے اور میرے خاندان عبد المطلب کے حصے میں ہیں وہ ہماری طرف سے آزاد ہیں، اور جو دوسرے لوگوں کے حصے میں ہیں اس کے لیے میں آپ حضرات کو ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اپنی گزارش سب لوگوں کے سامنے پیش کرو، میں آپ کی سفارش کروں گا۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ حضرات کھڑے ہو گئے، انہوں نے بڑے پر اثر طریقے سے اپنی گزارش پیش کی، اپنی غلطی کا بھی اعتراف کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، یہ تمہارے بھائی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا دل دیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنا اور اپنے خاندان کا حصہ ان کے لیے چھوڑ دیا ہے، اب آپ حضرات کی مرضی، اگر آپ بھی اسی طرح چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو قیدیوں کا فدیہ دے دیں گے، میں اپنی طرف سے دوں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم خوشی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح ایک لمحے میں 6000 قیدیوں کو رہائی نصیب ہو گئی، 6000 قیدیوں کو رہائی نصیب ہو گئی۔ فتح الباری جلد 8 صفحہ 26۔ اور اسی اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ کچھ دنوں میں ہی یہ تمام لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے، پھر اللہ کے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں، حتیٰ کہ مالک بن عوف ان کے کمانڈر بھی کچھ عرصہ کے بعد خود مدینہ پاک حاضر ہو کر مسلمان بن گئے۔ پھر وہ تاریخ اسلام میں حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے۔ بخاری حدیث نمبر 3778۔ غنیمت کی وجہ سے غلط فہمی اور اس کا پیغمبری حل۔ غنیمت کے مال میں سے کسی کو انعام کے طور پر کچھ زیادہ دینے کی بھی اسلامی قانون میں اجازت ہے۔
حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کے مطابق جو لوگ مکہ سے آئے تھے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یا کچھ وہ حضرات تھے جو ابھی اعلانیہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو غنیمت میں سے ان کے حصے سے کچھ زیادہ انعام کے طور پر دے دیا۔ اس پر مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کرام میں سے بعض کو ذرا سا اشکال پیدا ہو گیا، بلکہ کچھ ہونٹوں پر تو یہ الفاظ بھی آئے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں تو ہم بلائے جاتے ہیں لیکن غنیمت اوروں کو مل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو بہت دکھ ہوا کہ اس کمینی دنیا کا خیال آیا ہی کیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خیمہ لگا کر انصار صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا، میں یہ باتیں سن رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سنا ٹھیک سنا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب نے عرض کیا، حضرت ہم میں سے کسی سمجھدار نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ یہ بات کچھ نئے نوجوانوں کی زبان پر آ گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست تقریر فرمائی جس میں انصار کو گزرا ہوا دور یاد کروایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی، پھر اسلام کی برکت سے ان سے کس طرح اسلام کی برکت سے ان کے بیچ میں کس طرح محبت پیدا فرمائی، جو ان کی صدیوں سے آپس کی لڑائیاں تھیں کس طرح وہ ختم ہوئیں، پھر کس طرح ان کی غریبی دور فرما کر انہیں خوشحال بنا دیا۔ یہ باتیں سن کر دل نرم ہو گئے۔ پھر کچھ اور ایسی باتیں بیان فرمائیں جن سے آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اے انصار، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مکہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں غنیمت کے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں ساتھ لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو لے کر کے جاؤ؟ بخاری حدیث نمبر 4221۔ یہ باتیں تو سنتے ہی لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، آنسوؤں کی برسات لگ گئی، داڑیاں تر ہو گئیں۔ انصاری صحابہ کرام نے اعلان فرما دیا کہ ہم بالکل راضی اور خوش ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بات یہ ہے مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑ لڑ کر اپنی کمر توڑی ہوئی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا دل جوڑنے کے لیے یہ انعام انہیں دے رہا ہوں۔ انصار نے عرض کیا، ہم اس تقسیم پر بالکل راضی ہیں، بالکل راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کو کچھ دعائیں دے کر یہ مجلس برخاست فرمائی۔ جعرانہ سے عمرہ اور مدینہ منورہ کی طرف واپسی۔ سبھی کاموں سے فارغ ہو کر 18 ذی قعدہ سن 8 ہجری رات کے وقت یہاں جعرانہ ہی سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا گیا۔ پھر مکہ مکرمہ میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے ذمہ دار اور والی کے طور پر مقرر فرما کر، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان لانے والوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مقرر فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 2 مہینہ 16 دن کے بعد 27 ذی قعدہ 8 ہجری مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ اس مجلس کو اسی پر اختتام کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو نوازے، اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔